حضرات ہمیں تو اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کر لینی چاہیے اور اللہ کے نیک بندوں سے اللہ کی ولیوں کی بارگاہ سے وابستہ رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت تو اس کا حکم ہمیں خود قرآن مقدس میں دیتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو سچوں کے ساتھ اپنی صحبت اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کی بارگاہ سے وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیتا ہے۔ آؤ میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امت میں ایک ایسا بندہ تھا جس کی دعائیں، ایک ایسا ولی تھا جس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول کرتا تھا، جس کا نام بلعم باور تھا۔ مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا رب کریم اس کی دعا قبول کرتا تھا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ بلعم باور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروائیں۔ وہ تمام مل کر بلعم باور کے پاس جاتے ہیں اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برباد کرے گا اور ہلاک کرے گا، اور ان کا دین جو چل رہا ہے وہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ بلعم باور نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لوگ واپس گئے، مال و دولت لے کر آئے۔ اب جب وہ دوبارہ پہنچے پھر سے کہا ہمارا مال و دولت لے لو، زمین و جائیداد لے لو، حکومت و اقتدار لے لو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ حضرات آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور تقریباً ہر پارے میں ان کا ذکر آتا ہے، لیکن جب مال و دولت آگے آئی تو وہ دنیا کا کتا بن گیا، وہ دنیا کو چاہنے لگ گیا، وہ مال و دولت کی لالچ میں آ گیا، اس کے دل میں حرص و لالچ نے گھر بنا لیا، اس کے دل میں حرص و لالچ آ گئی، حکومت و اقتدار کی لالچ آ گئی، اور وہ راضی ہو گیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروں گا۔ اب وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا تو اس کی دعائیں تو قبول ہوتی ہی تھی، اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت تو دیکھو کہ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے نکلا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ اسی کا نام زبان سے جاری کر دیا۔ اب وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگتا تو وہ بد دعا اسی پر لوٹ رہی تھی۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے خلاف، ان کی قوم کے خلاف بد دعا کرتا تو وہ بد دعا بھی اسی قوم پر الٹ رہی تھی جو قوم اس کو اس کام کی کرنے پر راضی کر گئی تھی۔ اب جب اس قوم نے یہ دیکھا کہ بلعم باور تو ہمارے ہی خلاف بد دعا کر رہے ہیں، وہ فوراً چلانے لگے اے بلعم باور تو ہمارے ہی خلاف بد دعا کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں کروں کیا، جب میں اس کے لشکر کا نام لینے لگتا ہوں تو تمہارا نام زبان سے نکل جاتا ہے، اور جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگتا ہوں تو مجھے اپنا ہی نام زبان سے نکل جاتا ہے، میں کیا کروں؟ محترم حضرات، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا نکالنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا میں اس پر وہ عذاب و قہر نازل کیا کہ کتے کی طرح اس کی زبان لٹکنے لگ گئی، اور کہا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اصحاب کہف کے کتے کو اسی کی شکل میں جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور اصحاب کہف کی کتے کی شکل میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دیکھو اصحاب کہف کے کتے نے چند دن نیکو کی صحبت اختیار کی، نیکو کے ساتھ رہا اور وہ انسانوں میں سے ہو گیا۔ لہٰذا اسی لیے میرا یہ کہنا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ تم نیکو کی صحبت کو اختیار کرو، اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔